اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ پارہ نمبر 5 کا آج ہم نے اختتام کیا ہے تراویح کے اندر۔ ابھی ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے آغاز میں یہ بیان ہوا ہے کہ 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں شادی کرنا جو ہے وہ حرام ہے، یا نکاح کرنا حرام ہے، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، ان سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن عورتوں سے آپ نکاح کریں ان کے مہر ادا کر کے گواہوں کی موجودگی میں نکاح جائز ہے۔ نکاح سے مقصود یہ ہے کہ حفاظت نفس کی جائے۔ لونڈیوں کے ساتھ یا جو آپ کی باندیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح جائز ہے، اور اگر کوئی کنیز یا بدکاری کی مرتکب ہو تو اسے سزا بھی دی جائے گی، لیکن وہ آدھی ہوگی، یعنی اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد لین دین میں درستگی اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کا بیان ہے اگلے رکوع کے اندر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتا ہے، اور خواہشات کے بندے چاہتے ہیں کہ تم سیدھا راستہ چھوڑ دو۔ ایمان والو، لوگوں کے مال باہمی رضامندی کے ساتھ لین دین کے بغیر نہ کھاؤ، خودکشی کا ارادہ بھی نہ کرو، ایسا کرنے والا دوزخ کا مستحق ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم معاف کرتے رہیں گے۔ دوسروں پر حسد نہ کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارا نگہبان یا نگران ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر خاوند کا درجہ اور گھریلو معاملات ان کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے خاندان میں سربراہی کا مقام مرد کو حاصل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عورتیں ہیں یا آپ کی بیویاں، ان کے اوپر مرد کو ایک مقام حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور وہ اخراجات یعنی خرچے وغیرہ کا بھی ذمہ دار ہے۔ نیک بیویاں خاوندوں کا احترام کرتی ہیں، پس پشت گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن عورتیں اگر سرکشی کریں تو انہیں نصیحت کرو، باز نہ آئیں تو انہیں سمجھاؤ اور انہیں خود سے جدا کر لو، اور ضرورت کے مطابق ان کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر بھی معاملہ طے نہ ہو سکے تو خاوند کے خاندان سے ایک آدمی اور بیوی کے خاندان سے ایک آدمی ثالث بن کر دونوں کی صلح کروا دے۔ نیت درستگی کی ہو تو اللہ ضرور باہم موافقت فرما دیں گے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور رشتہ داروں، یتیموں اور اللہ کے ساتھ پڑوسیوں، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے بتائے ہوئے رستے میں خرچ کرتے رہو، نمائش نہ کرو، آج کا دیا ہوا کل کام آئے گا۔ آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے گواہ ہوں گے، اس لیے احتیاط سے کام لو، آج غلط کام کرو گے تو کل پچھتاؤ گے۔ پھر سے اگلے رکوع کے اندر نماز کی شرائط اور اہل کتاب سے خطاب آ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کا ارادہ بھی نہ کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو، کیونکہ نماز کی ادائیگی سے پہلے نہانا یا غسل کرنا، پاک ہونا فرض ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا غسل کے لیے پانی نہ ملے تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لو۔ اس کے بعد سلسلہ بیان یہود و نصارہ کی طرف پھرتا ہے، اور مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے جس طرح تمہیں کتاب اللہ دی گئی، تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی دی گئی تھی، مگر وہ ہدایت سے پھر گئے، تم ان کے رستے پہ نہ چلنا۔ مدینہ کے یہودی ایسے بدبخت تھے کہ ذو معنی گستاخانہ الفاظ بول کر دل کا بخار نکالتے تھے، تم ایسے الفاظ کے سرے سے استعمال ہی نہ کرنا۔ اہل کتاب ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، خود دعویٰ کرنے سے آدمی پاک نہیں بن جاتا، پاک تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ پاک کر دے۔ اور یہ اب دوسرا، تیسرا، چوتھا اور یہ 5واں اب آگے رکوع آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری فیصلے کا حق، اس کے اندر گھٹیا اخلاق اور کمینہ خصلتوں کے لوگ محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر حسد کرتے ہیں، لیکن ان کے حسد کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی امت کو کتاب اللہ ملے گی اور ایک عظیم حکومت عطا ہوگی۔ کافر آخرت کے عذاب میں جلیں گے، اور ایمان والے گنجان درختوں والے باغات میں آرام کریں گے۔ ایمان والوں، اپنی امانتوں کی ادائیگی کرو، لوگوں کے درمیان فیصلے سے انصاف کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔
حاکموں سے اختلاف ہو جائے تو آخری فیصلہ کرنے والی اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کو مانو۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یہ سب سے بہترین صورت ہے۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر ایمان کی کسوٹی بتائی جا رہی ہے کہ کامل اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا جاتا ہے اس رکوع کے اندر دل کے منافق ایمان کے جھوٹے مدعی اپنے مقدمات فیصلے کے لیے مخالفین اسلام کے پاس پیش کرتے ہیں، آیات الہی کے مطابق فیصلہ کرانے سے ہچکچاتے ہیں۔ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اپنے اخلاص کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ نبی کی آمد اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر یہ لوگ غلطی کر کے احساس ندامت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور نبی مکرم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار فرماتے تو لوگ خود دیکھتے کہ اللہ کس قدر رؤوف و رحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا، تیرے رب کی قسم ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک یہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ کے فیصلوں کو بلا چوں چراں تسلیم نہ کر لیں، آپ کے فیصلے پر دل میں ہرگز کوئی میل نہ لائیں۔ اس رکوع کے آخر میں اعلان فرمایا گیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول امین کی اطاعت کرے گا اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے انعام یافتہ گروہ کے ساتھ ہوگا، اور ان سے زیادہ اچھی رفاقت کس کی ہو سکتی ہے۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر راہ حق میں جہاد اور کمزوروں کی امداد کا حکم آ رہا ہے۔ فرمایا، ایمان والو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ جنگ سے الگ ہو کے رہتے ہیں، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچے رہ گئے، اگر اہل ایمان کو کامیابی ہو تو حسد سے جل مرتے ہیں کہ کاش ہم نے بھی ساتھ دیا ہوتا ان کا۔ ایمان والو، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سرگرم رہو، کمزور اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ کیا تمہیں ان کی چیخو پکار نہیں پہنچ رہی کہ وہ اللہ کے حضور غیبی امداد اور نصرت کے لیے کس طرح دہائی دے رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافر طاغوت اور طاغوتی طاقتوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں، یعنی کافر جو ہیں وہ طاغوتی طاقتوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔ تم شیطان کے مددگاروں سے جنگ کرو، گھبراؤ نہیں، ان کا داؤ بہت ہی کم اور کمزور ہوتا ہے۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر منافقین کی حالت زار اور ایمان و سلام کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ منافقین کی حالت بیان کرتے فرمایا کہ جب تک جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا اس وقت تک وہ اپنی منافقت پر پردہ ڈالنے کے لیے جہاد میں شرکت کے لیے بڑی بے قراری کا اظہار کرتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو جس طرح خدا سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلام کے دشمنوں سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ موت تو اپنے مقرر وقت پر آ کر رہے گی، خواہ وہ مضبوط قلعوں کے اندر پناہ گزین ہو جائیں۔ ان کی بے ایمانی کا حال یہ ہے کہ کامیابی کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ناکامی کو حضور علیہ السلام کی طرف، حالانکہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے نبی، جو آپ کا کہا مانتے ہیں وہی میرے ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے ان کا معاملہ میرے حوالے کر دو۔ منافقین زبان سے تو اطاعت کا اقرار کرتے ہیں مگر راتوں کو اپنے گھروں میں مجلسیں جما کر مخالفانہ سازشیں کرتے ہیں۔ ضمناً فرمایا گیا کہ قرآن ہر انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کے مطالب میں غور کریں۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا وہ گویا قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کرتا۔ جو شخص قرآن مجید پر غور کرے گا وہ معلوم کر لے گا کہ یہ کلام الہی ہے۔ پھر احکام جہاد کی طرف مضمون شروع ہو جاتا ہے کہ جب کبھی امن یا جنگ کی خبر میں سننے میں آئے تو عوام میں نہ پھیلاؤ، ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ۔ جو شخص حق کی تائید میں کوئی کلمہ خیر کہے گا اس کو اس میں سے اس کا حصہ ملے گا، اور جو کوئی حق کی مخالفت میں کلمہ شر زبان سے نکالے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ موافق سے واسطہ ہو یا مخالف سے، حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہترین طریقے سے سلام کا جواب دو۔ یاد رکھو سب اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے، جو کام کرو اسی جذبے سے کرو، یعنی نیک جذبے سے۔ پھر اگلے رکوع میں غالباً 8واں رکوع چل رہا ہے، اس کے اندر صلح اور جنگ کے اصول کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا، منافقوں کے بارے میں دو رائے نہ رکھو، ان کی پرکھ یہ ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں اور دشمنوں کے ساتھ نہ رہیں تو انہیں اپنا مخالف نہ سمجھو، ورنہ جو کوئی دشمنوں کے ساتھ رہے گا دشمن ہی سمجھا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو، وہ حقیقت میں دشمن کے ساتھی ہیں۔ البتہ دو طرح کے لوگ مستثنیٰ ہیں،
اول وہ جو کسی ایسے گروہ کے پاس چلے جائیں جس کے ساتھ تمہاری صلح ہے، دوسرے وہ جو لوگ کے نا طرفدار ہو جائیں ہمارا یعنی وہ غیر جانبدار ہو جائیں۔ ہمارا واضح قانون ہے کہ تم ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ جنہوں نے تمہارے خلاف ہتھیار اٹھایا ہو۔ اگر ایک گروہ برسر پیکار نہیں تو تمہارے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ، لیکن جو لوگ جنگ سے نہ رکیں، تمہاری طرف صلح پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، ان کو پکڑو اور پوری طرح ان کا مقابلہ اور مقاتلہ کرو۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں 9واں رکوع چل رہا ہے، اس میں مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کے قتل کی بات ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بغیر حالت جنگ کے وہ کسی کو دیدہ دانستہ قتل کر دے۔ ایک مسلمان جان بوجھ کر کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لیے آخرت کی دائمی عذاب ہے اور خدا کی لعنت ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے مار دے تو اسے خون بہا ادا کرنا چاہیے اور 2 مہینے پہ در پہ روزے رکھنے چاہیے۔ بہرحال ایمان والوں کو پوری تحقیق کے بعد کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا چاہیے کہ خواہ مخواہ کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا تعلق ہے جہاں تک اللہ کی راہ میں لڑنے کا تعلق ہے، اس کا یقیناً بڑا اجر ہے۔ جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے درجے کو وہ لوگ ہرگز نہیں پہنچ سکتے جو مجاہد نہیں ہیں۔ 10ویں رکوع کے آگے اس کا خلاصہ آ رہا ہے کہ اسلامی ریاست کی طرف ہجرت۔ اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کفر کی سرزمین میں بلا وجہ رہنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد کفر کے علاقے سے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، کمزور، بوڑھے، عورتیں اور وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جنہیں نکلنے کی کوئی راہ نہ ملے، اور ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلنے والے اگر رستے میں مر جائے تو اس نے اپنا اجر پا لیا۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر اپنا وطن چھوڑ کر نکلو گے تو نئی اقامت گاہیں اور معیشت کے نئے سامان پاؤ گے۔ آگے رکوع نمبر 11 کے اندر دوران جنگ نماز کی کیفیت کی بات ہے کہ سفر کی حالت میں اور جنگ کے دوران نماز قصر کر لینی چاہیے۔ حالت جنگ میں قصر نماز کی ادائیگی کا مکمل طریقہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے دشمن سے غافل نہ رہنا چاہیے، اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھنے چاہیے، نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا چاہیے کیونکہ نماز مسلمانوں پر پابندی کے ساتھ وقت کے ساتھ فرض ہے۔ نماز کے بعد بھی کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر صورت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اگلے رکوع کے اندر فیصلہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کیا جائے، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ اس کے ذریعے آپ حق و عدل قائم کریں، لہذا ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ انصاف و حقیقت کے خلاف فیصلہ کریں۔ فیصلہ کرنے والے کے لیے جائز یہ بھی نہیں کہ غیر مسلم کے مقابلے میں مسلمان کی رعایت یا بیجا رعایت کر دے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے روانی کہ وہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے مسلمان مجرم کی غیر مسلم کے مقابلے میں حمایت کرے۔ اس کی حمایت میں جتھا بندی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جس شخص پر ہدایت واضح ہو جائے پھر وہ اس سے پھر جائے تو اس نے بدبختی کی راہ اختیار کی۔ خدا کا قانون ہے کہ جو شخص جیسی راہ پسند کرتا ہے ویسے ہی نتیجے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر شیطان کی وسوسوں کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان اور اس کے ہم نواؤں کی بڑی وسوسہ اندازی یہ ہے کہ تمہیں حقیقت اور عمل سے ہٹا کر باطل یا جھوٹی آرزوؤں امیدوں میں مگن کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو ان سے زیادہ مشورے اور سرگوشیاں اچھی نہیں۔ ہاں، ان لوگوں سے مشورہ ہو سکتا ہے جو خیرات یا نیک بات لوگوں میں صلح کرنے کی کو کہیں، اور جو لوگ سیدھی راہ پا لینے کے بعد نبی علیہ السلام کی مخالفت کریں گے اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کریں گے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور یہ بدترین مقام ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی بخشش نہ ہوگی، اس کے بارے میں اگلے رکوع کے اندر آ رہا ہے کہ فرمایا کہ اللہ مشرک کو ہرگز نہ بخشے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور گمراہی میں جا پڑا۔ یہ اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، یعنی کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ سرکش شیطان سے امداد مانگتے ہیں، وہ انہیں گمراہ کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور الٹے کام سکھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نیک عمل اہل ایمان ابدی اور سرمدی بہشتوں میں داخل ہوں گے،
یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اچھی جزا پائے گا، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جس نے حکم الہی کو قبول کیا، وہ نیکوکار بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی ملت کا پیرو بھی ہے، جو خلیل اللہ بنے۔ اگلے رکوع کے اندر تعداد ازواج کی شرائط اور دوسرے احکام کا ذکر آ رہا ہے کہ اب سلسلہ بیان پھر قرابت داروں کے حقوق کی طرف پھیر دیا ہے۔ دور جاہلیت میں صورتحال یہ تھی، اگر یتیم لڑکی خوبصورت اور مالدار ہوتی تو سرپرست اس کا مال کے لالچ میں خود اس سے نکاح کر لیتا یا کسی دوسرے سے اس شرط پر اس کا نکاح کرتا کہ مال کا ایک حصہ اسے مل جائے۔ اول تو یتیم بچیوں کا نکاح ہونے ہی نہیں دیتے تھے کہ شوہر مال کا مطالبہ کرے گا۔ قرآن نے اس سری ظلم سے روکا۔ البتہ بیوی شوہر کو اپنے سے آپ سے مطلب اس کو جو مال ہو اس سے اس کے حق میں کچھ دے کے اس کی مدد کر سکتی ہے۔ مال و دولت کی خواہش ہر انسان میں فطری ہوتی ہے، لیکن یہ روا نہیں کہ دولت کی وجہ سے نا اتفاقی ہو۔ ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی صورت میں اولین شرط عدل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی یہ باتیں تمہارے اختیار میں ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرو، کسی ایک کی طرف نہ جھک جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تاکیدی حکم ہے۔ بہرحال ڈرتے رہو، اگر تم اس کو بھول جاؤ تو اس کی گرفت سے نہ بچ سکو گے۔ پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر مسلمان کی سچی گواہی اور منافقین کی کجروی کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ انصاف پر قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جائیں۔ یہاں پر بھی اقامت دین کی بات ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کو اس دین کی شہادت کو قائم کرنا ہے۔ اگر سچی گواہی خود ان کی ذات کے خلاف ہو، ان کے ماں باپ کے خلاف ہو، جب بھی اس کے اظہار میں تعامل نہ کریں گے، گواہی دینے میں نہ تو کسی کی دولت کی پرواہ کریں گے، نہ کسی کی غربت پر ترس کھائیں گے، جو بات کہیں وہ صاف صاف بے لاگ کہیں۔ اچھی عادت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب پختہ دل میں ایمان جم جائے۔ وہ ایمان کامل نہیں ہوتا جس میں استقامت نہ ہو۔ کبھی ادھر کبھی ادھر والی بات سے راہ راست نہیں ملتی، یعنی مذبذبین والی آیات جب آپ نے پڑھی نا، اس کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ منافقوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کو دوست اور مددگار بناتے ہیں تاکہ عزت حاصل کر سکیں، حالانکہ عزت تو سب اللہ کے پاس ہے۔ یہ لوگ خدا کے منکروں کی مجلسوں میں شریک ہو کر خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، الگ تھلگ رہ کر واقعات کی رفتار دیکھتے ہیں۔ اگر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہمارے دل تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کافروں کی جیت ہو جاتی ہے تو ان سے کہتے ہیں اس فتح میں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ منافقوں کی ایک آخری رکوع کے اندر واضح نشانی مزید بتائی جا رہی ہے کہ منافقوں کی واضح نشانیاں یہ ہیں کہ بندے ایک طرف رہے، وہ تو اپنی دانست میں اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں گرفتار ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے اور کاہلی سے، نیکی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ہر دم تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل والی آیت ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سوائے اس کے وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی اصلاح احوال کر لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ ارشاد الہی ہے کہ تم شکر گزار اور ایماندار بن جاؤ تو اللہ عذاب دے کر تمہیں کیا کرے گا، وہ تو دانائے کل اور قدر شناس ہے۔ آج کے اس سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔